اللہ حضرت یہ لکھا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں کوئی قتل ہو گیا، 20 بندے پکڑے گئے، 19 بندے وہ تھے جن کا تعلق بغداد شریف کے ساتھ، اور ایک وہ تھا جو بغداد شریف میں مسافر تھا، جیسے میں آپ کے گوجرا میں مسافر ہوں، میں یہاں نہیں جانتا کسی کو، ٹھیک ہے۔ 19 بغداد شریف کے رہنے والے، ایک مسافر۔ ہوا کیا کہ رات آنے سے پہلے وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، سفارشی آیا، جاننے والا آیا، ضامن آیا، گیا۔ رات تک حضرت وہ رہ گیا مسافر اکیلا۔ اب اس نے کیا کیا، سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا کوئی حمایتی تھا، کسی کا کوئی سفارشی تھا، کسی کا کوئی جاننے والا تھا، کسی کا کوئی ضامن تھا، ایک کر کے لے گئے۔ تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، اس لیے میرا جاننے والا بھی تو، اس لیے میرا ضامن بھی تو۔ شیخ فرماتے ہیں سر سجدے میں تھا اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو۔ لکھا ہارون الرشید اپنے شاہی پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا ڈر کے، غیر سے آواز کی آتی، اوے ہارون تو یہاں سویا پڑا ہے اور وہاں میرا بندہ بے قرار ہو کے، بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے مجھے پکار رہا ہے، جا کے اس کی سفارش کر، اس کو رہا کروا۔ ہارون بھاگتا ہوا قید خانے گیا، جا کے ساری جیل کی تلاشی لی، کوئی اس طرح کا بندہ ملے ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈ کے وہ واپس جا رہا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں سر سجدے میں رکھا وہ اپنے اللہ کو پکار رہا تھا۔ وہ جب پاس سے گزرا نا تو اس کی کان میں آواز آئی، وہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 چلے گئے، ہو سکتا ان میں کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا، ضامن آیا لے گیا۔ میرا کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضامن نہیں، اس لیے میرا حمایتی تو، سفارشی تو، جاننے والا تو، ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا۔ اس نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے محل میں لے آیا، کہ رات گزار صبح دیکھتی ہیں۔ دیکھا جب صبح ہوئی نا تو اس کو بلایا، اپنے وزیر کو کہا اس کو غسل اور اس کو شاہی پوشاک پہنا کے نا میرے دربار میں واپس لے کے، اور ایک دوسرے بندے کو بلایا اور کہا جاؤ پورے بغداد میں جا کے یہ اعلان کر، آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ تو پکار تو صحیح کبھی اپنے اللہ کو، پھر دیکھا ہوتا کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ، لیکن حضرت قوم اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ کہیں نہ پڑھنے کو تو کہتے ہیں نہیں پڑھنا کام دے ہو جائے گا نا۔ اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ پڑھنے سے کہتے ہیں کام تو، اور وہاں دوسری طرف عالم کیا ہے کہ پیناڈول پہ یقین، دوسری طرف عالم کیا ہے ڈسپرین پہ یقین۔ پیناڈول کی ٹکی کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں میں نے ٹیبلٹ لی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ ٹیبلٹ پہ یقین ہے حضرت، اللہ پہ یقین ہے۔ ادھر پھر اقبال نے رو کے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج ایٹم بم ہے، یقین بدر والوں کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، لیکن یقین ڈھونڈ کے لاؤ حضرت جی کہیں سے واپس، کیونکہ جو ہوگا وہ یقین سے ہوگا۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت جی بڑا کمال لکھا، اور میں نے بچپن میں حضرت پڑھا تھا 5ویں یا 6ٹھی کی کلاس میں۔ اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا 5ویں تھی یا 6ٹھی، لیکن اس سے آگے پیچھے نہیں تھی حضرت، یہاں 5ویں تھی یہاں۔ اور حضرت جی اتنی سلیبس میں ڈنڈی لگی ہوئی ہے، واقعہ لکھا تھا لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ میاں محمد بخش صاحب کا ہے، کیونکہ کرنے کو تو کام بڑے ہیں نا حضرت، لیکن کام کر ہم۔ اچھا یہ جس نے حضرت جی وہ
فرسٹ ایئر میں وہ مسٹر چپس پڑھی، ہاتھ کھلا رہا ذرا، دیکھو نا اس قوم کی بدنصیبی ہے اس قوم کی بدنصیبی دیکھو حضرت، یہ بھی ہے کہ کٹ چھڑی ہے اور سوائے دراز حضرت مسٹر چپس پڑھی ہم نے حضرت۔ سٹوری کیا تھی؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ بدنصیبی دیکھو اس قوم کی، اتنی ستی قوم ہے حضرت کہ عرصہ دراز ہم نے میں نے خود پڑھی ہے اللہ حضرت، کتنے دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عمر فاروق ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا عثمان غنی ہوں، جن کے پاس مسٹر سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہو حضرت، اس قوم کو کیوں اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ کیوں اس قوم کو حضرت اتنے سال مسٹر چپس پڑھائی گئی ہے؟ ستے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ستے۔ اللہ حضرت میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر پیر سیدنا جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، اور تمہاری کلاسیں اور تمہارے کورس ختم ہو جائیں، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کون کرے؟ صحیح قوم ہے یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ میرے دوست ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے حضرت اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، یہ اور سیف الملوک پہ انہوں نے تحقیق کی اور کمال، کیونکہ حضرت اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان اشعار کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر لکھا، کیا معاملہ ہوا کہ میاں صاحب نے یہ سخن لکھا۔ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ تقریباً میاں صاحب نے 12 اشعار میں حضرت اس کو بیان کیا، کیونکہ گھڑی پہ نظر ہے، 2-3 باتیں اور کرنی ہیں، 12 تو نہیں مکمل کر سکوں گا، 11 کا مفہوم 12واں پڑھ دوں گا حضرت۔ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دعوت اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھو گئے ہیں حضرت۔ اللہ اس کے نظارے یہ بکھرے پڑے۔